صحابہ کرام نے فرمایا لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 مرتبہ نہائے دھلے گا کوئی تو لا یبقى من درنہ شیء، اللہ کے نبی اس کے جسم پر میل کچیل رتی برابر بھی نہیں رہ جائے گا، صاف ستھرا ہوگا بدن اس کا، گورا چٹا ہوگا، وہ آدمی بڑا صاف ہوگا، مطلب یہ کہ میل کا کوئی حصہ نہیں رہ جائے گا۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، تو یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی بھی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ پاک 5 نمازوں کے ذریعہ حضرت انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، غلطیوں کو انقا کر دیتا ہے، برائیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اللہ معلوم یہ ہوا یہ نماز برائیوں سے مٹاتی ہے، گناہ نماز سے جھڑتے ہیں لوگوں، برائیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ نماز ہے، یہی وجہ ہے کہ وضو کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری میں جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کا پانی لیتا ہے اور 3 مرتبہ جب وہ اپنی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلتا ہے، 3 مرتبہ جب ہتھیلی کو دھلتا تو ہتھیلی سے کیے جانے والے یا ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ 3 بار کلی کرتا ہے، 3 مرتبہ منہ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ او لوگوں، اسی طرح اعضائے وضو کو وہ دھلتا ہے تو اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ فائدہ ہے، ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ نماز ہے، لہذا میرے مسلمانوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، نماز سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز کو لازم پکڑنا چاہیے۔ بچے بوڑھے جوان، ذکر کیا میں نے 7 سال کے بچے نمازی بنے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نماز سے آج دوری، اعراض، روگردانی، نماز سے غفلت، نماز میں لاپرواہی، نماز میں سستی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں 2 سال تک تو لاک ڈاؤن کے حوالے کر دیا سستی نے ہمیں اور آپ کو، یہ لاک ڈاؤن نے ہمیں سستی کے حوالے کر دیا۔ جب ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، نفل کو گھر میں اور فرض جماعت سے پڑھنے کا ہنر جب ہم بھولنے لگے تو اللہ پاک نے آزمائش کے طور پر کم و بیش 2 سال کے لیے کورونا وائرس بھیج دیا۔ کوئی کسی سے مل کے نماز نہیں پڑھے گا۔ جب آپ نماز میں آئے اور نماز میں آنے کے بعد مل کر کھڑے نہ ہوئے، اللہ نے دور کر دیا۔ آپ نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا تو اللہ نے ایک عذاب، ایک وبا ایسی بھیج دی کہ میرے بندے تم مجھ سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہو میں تمہیں اتنے دور کرتا چلا جاؤں گا، اور جب قریب ہوں گے ہم اور آپ اللہ سے تو اللہ رب العالمین بھی قریب ہوگا۔ غرضے کی حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندہ اللہ کا، کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ پاک سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑنے کے لیے جب کوئی ایک بتا ہے، ایک بالش جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، ایک ہاتھ۔ بندے کو اللہ سے کتنا پیار ہے، مگر اللہ کو بندے سے پیار ضرور ہے، بندوں کو اللہ سے اتنا پیار نہیں۔ اچھا مسلمانوں، امیلوں والوں، آپ بڑے جہاں دیدہ ہو، بے شک ہو، بتاؤ یہ نماز کیا ہے؟ کہاں سے ملی ہے یہ نماز؟ یہ نماز تو تمام انبیاء کرام کو دی گئی تھی،
ان کے وقت میں وقت مقررہ پر کب پڑھیں گے، وہ کون سی شریعت میں کب پڑھی جائے گی نماز؟ لیکن نماز تو تھی، ساری شریعتوں میں نماز تھی کہ نہیں تھی؟ یہ امام اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ معراج میں، بہت دور سے لائے نماز کو، کہاں سے لائے؟ امیروں والوں بولو آپ، ابھی تو 12 بھی نہیں بجے، ہاں عام طور سے 10 11 12 تک تو آپ جاگتے ہیں، آپ میں سے بہت سے ایسے تہجد گزار عشاء کے بعد سو بھی جایا کرتے ہوں گے، سنت کے مطابق معمول ہوگا ان کا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دین سے، عبادت خاص سے یعنی نماز سے غفلت اور دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج لوگ نماز چاہے یہ 5 وقتہ ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے اشراق و چاشت کی نماز ہو، چاہے حاجہ اور تحیت الوضو اور مسجد داخلے کی نماز ہو، اس سے دوری، قربت جن حضرات کی اس سے ہے، ان کے ماتھوں سے، چہروں سے، پیشانیوں سے آج بھی رونق آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز بچے غور کریں، جوان غور کریں، آپ تشریف لے گئے معراج میں، وقت پورا کرنا مقصد نہیں، بات آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن مجید کا 15واں پارہ شاید نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے اللہ کی وہ ذات، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد کو راتوں رات آسمانی سفر کرایا، بستر کی گرمی ہو باقی، بستر کی گرمی ہو باقی، ہلتی رہے گھر کی زنجیر، عرش پہ جانا لوٹ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ معراج میں گئے، اس زمین سے پہلے آسمان کی مسافت کروڑوں میل دوری کی ہے۔ بزرگوں بتاؤ، ٹیک لگانے والوں آپ اٹھ گئے، چائے پینے گئے ہو کیا؟ لالی پاپ کھانے گئے ہو کیا؟ انواع و اقسام کی اشیاء خرد و نوش بکتی ملتی ہے، کھانے گئے ہو کیا آپ؟ بتاؤ آپ اس زمین۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ سمائے دنیا سے اس آسمان کو تعبیر کیوں کیا گیا؟ آپ برجستہ یہ جواب دیں گے اس لیے بھائی واضح ہے، اس لیے کہ دنیا سے، زمین سے یہ آسمان زیادہ قریب ہے، بس اسی لیے نا۔ لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جھلملاتے ہوئے تارے، سیارے، ستارے ہیں کہ نہیں آسمان میں، تو آپ یہ کریں گے تو بہت قریب ہیں، لیکن آپ اندازہ لگاؤ مسافت کی پیمائش کر پاؤ گے کیا آپ؟ نہیں، کروڑوں میل دوری پر یہ پہلا آسمان ہے، اور اتنی ہی مسافت پہلے آسمان کی دوسرے آسمان پر بیچ کا جو خلا ہے اس کی مسافت اتنی ہی ہے جتنا پہلے سے۔ اس زمین کی مسافت جتنی پہلے آسمان تک کی ہے اتنی دوسرے کی، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں۔ بولو کتنی دور چلے گئے آپ؟ ساتوں آسمان پہ آپ چلے، آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بولو کس میں پڑھتے ہیں آپ؟ ارے منہ میں زبان ہے، بولو نماز میں یہ کہو گے کہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور کس میں پڑھتے ہیں؟ کس میں پڑھتے ہیں آپ؟ بولتے ہیں لیکن باادب لوگ ہیں، کم بولتے ہیں، باادب۔ التحیات للہ،
آپ 7ویں آسمان پہ تشریف لے گئے، موقع معراج کی بات کر رہا ہوں، آپ گئے، آپ نے اللہ پاک کی تعریف فرمائی، پیارے نبی نے تعریف فرمائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام روحانی عبادتیں، کل بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، ساری عبادتیں للہ ہے، کس کے لیے ہیں؟ بولے عبادتیں کس کے لیے؟ اے اللہ کے نیک بندوں، عاملوں والوں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس قدر نارمل ہو گئے تھے، بہت نارمل تبھی 20 سال پہلے، لیکن اب اور کتنا بہت نارمل ہو گئے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ نبی نے صحابہ کو جہاں گرم کیا گرم ہو گئے، نرم کیا نرم ہو گئے۔ انبیاء کے ورثہ یہ مجھ جیسے گرے بڑے علماء بھلے نہ صحیح، لیکن یہ علماء اکابرین موجود ہیں۔ یہ شرف مجھ حقیر کو بھی الحمدللہ حاضر ہے، کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا۔ اللہ ریا سے، فخر سے، مباحات سے ہم سب کو بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے ذرا بتاؤ، آپ بولو نا، بتاؤ نا، کوئی نہیں بتائے۔ بہت خوش ہوتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم علیہ السلام نے آمنہ کے لال نے فرمایا تمام روحانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں للہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوا، اس قدر پروردگار عالم خوش ہوئے کہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم سلامت رہو۔ اس سے بڑی بات ذرا دیکھو لوگوں کیا ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیغمبر، اے محمد تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو۔ آخری خوشی کا مقام ہے۔ ارے واہ، ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہیں آپ، ایئر کنڈیشن روم میں رہ جاتے ہیں آپ، صبح کا دن اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہ جو ایک بار راجدھانی ایکسپریس سے سفر کر لو، پھولے نہ سماؤ۔ میں نے بڑی فاسٹ ٹرین کا سفر کیا، فلائٹ سے چلے جاؤ، اللہ اللہ، فلائٹ بھی کیا فلائٹ ہے، میں نے سفر کیا، وہ اس طرح اڑنے لگی، پھر برابر ہوئی، پھر اوپر ہوئی، نیچے وغیرہ، کیا بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہ دیکھو آسمانی سفر، رفتار کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لامحدود، تا حد نظر، تصور میں، فکر میں، شعور میں، آگہی میں بات ہی نہ آنے والی ہو۔ اللہ کتنی رفتار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر ہے، وہ بھی 7ویں آسمان پر، اور تعریف اللہ کی فرمایا، اللہ نے خوش ہوئے فرمایا تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو۔ عین خوشی کے آخری مقام پہ ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اپنی سلامتی ہی یاد نہیں ہے، امت کی، اپنے امت کی سلامتی یاد آئی۔ آج رشتہ ہوا، کل سسرال گئے، خاص سے خاص ترین دوست کو بھی بھول بیٹھے، اور تو چھوڑو جس ماں کے پیٹ میں رہے، 1 مہینہ ہوا نہیں، 20 روز ہوئے نہیں، شادی ہوئے، ماں کو، ابا محترم کو دھیرے دھیرے بھولنے لگے۔ خوشی کا آخری مقام ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے مقام پر ہے خوشی کے، یہ کہنا مقصد ہے میرا۔ لیکن آپ کو آپ کی امت نہیں بھولی، امت نہیں بھولی۔ وہاں آپ نے فرمایا اللہ سلامتی مجھ پر تو ہوئی، علینا، اے اللہ مجھ پر سلامتی ہو تیری، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مجھ پر سلامتی ہو تیری طرف سے،
لیکن اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں پر امت محمد پر بھی سلامتی ہو، یہ خوشی کا مقام ہے، اور اپنی امت سے محمد کو اس قدر پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی نیک دل شاعر نے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تبھی تو کہا تھا طائف میں مقدس خون ٹپ کے، طائف میں مقدس خون ٹپ کے، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معراج میں ہیں، اللہ پاک نے دیا کیا دے دیا، بڑا عظیم تحفہ دیا، بڑا بھاری تحفہ پیش کر دیا، نماز کا تحفہ دیا۔ یہ ہمارے صدر و ناظم ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں، او عاملوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے میرے سامعین، اب تک تو آپ پیچھے بیٹھے رہے، لیکن ہماری نظریں ہم سامعین کی نہیں، ہم مہمانوں کی نظریں آپ پر بھی جا رہی ہیں۔ یہ بیچ میں جا بجا خلا نظر آ رہا ہے، اور پروگرام ابھی شروع سا لگ رہا ہے، شروع جیسا لگ رہا ہے پروگرام، تو یہ خلا کون بھرے گا، کون پر کرے گا؟ اب تک آپ پیچھے تھے، اب آپ آگے آ سکتے ہیں، ہے ہمت؟ پیچھے بیٹھنے والوں اب آپ آگے آ سکتے ہو۔ ہم حیرت میں ہیں کہ اگر ابھی سے کہیں یہ خلا پورا نہ ہوا تو کہیں پروگرام کے اختتام کا اعلان نہ ہونے لگے۔ لیکن لوگوں آؤ، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں، یہ تو شرم کی نہیں، عزت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، اور آپ شریفوں کو کیا کہنا؟ اچھی بات کے لیے جہاں کہا جائے وہاں جانا پڑے گا، جہاں بیٹھایا جائے وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ مسلمانوں، آپ تو یہ ٹوپیاں سروں پہ الفت کی، محبت کی، نجابت کی، شرافت کی، عقیدت کی پہچان ہی تو ہے نا۔ جی ہاں، تو پیچھے بیٹھنے والوں آگے یہ دیکھو، آپ آگے کی جگہ ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت عظیم تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں، کون لا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے لے کے وہ تحفہ کون سا تحفہ لائے؟ بولو نا، آگے آپ لوگ ہیں، بولو۔ نماز کا۔ یہ ہمارے اساتذہ کی طرف آپ نہ دیکھیں جی، آپ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہو، باتوں کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ آپ بہت بڑا تحفہ لے کر کے آئے، کون سا تحفہ؟ نماز کا۔ شاباش۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، ایسی عظیم عبادت تمہیں دے رہا ہوں، ایسا عظیم المرتبت تحفہ تمہیں دے رہا ہوں کہ وہ تحفہ زمین میں کام آئے، زمان میں کام آئے، قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے۔ ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو آپ کو اعلیٰ بنا دے، بالا بنا دے۔ قرآن کی سورۃ البقرہ بتا رہی ہے، استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان کے دعوے داروں، آپ کہتے ہو عدالت میری نہیں ہے، پاور نہیں ہے، آپ کہتے ہو ہتھیار میرے پاس نہیں ہے، حکومت میری نہیں ہے، حکومت میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہم تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کوئی مونس نہیں میرا، کوئی یار نہیں میرا، کوئی غمخوار نہیں میرا۔ نہیں لوگوں، آؤ استعینوا، نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو۔ نماز بہت بڑا ہتھیار ہے، سب کچھ تو ہے آپ کے لیے۔ تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے
تو بتا ذرا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں ہے، اے مسلمانوں تمہارے پاس ہے کیا نہیں؟ غمزدہ ہو نماز پڑھ کے رب سے مدد مانگ کے دیکھو، مصیبت میں پھنس گئے دشمنوں کے نرغے میں آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھو ساری مشکلوں کا حل آئے گا سامنے۔ ہاں لیکن اس وقت جو ہے حالات کچھ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری نماز بے روح ہے، بے معنی ہے، بے مقصد ہے، فارمیلٹی کے طور پر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اکثر 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا تحفہ، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ بندہ سب سے زیادہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا اے اللہ پاک کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز۔ جمعی مسلمان کوئی اس میں ہے؟ آپ میں سے کوئی جمعی مسلمان بھی ہے کیا؟ مطلب خالی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا؟ کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھائے گا۔ اچھا عیدی مسلمان کوئی ہے؟ صرف عید کے روز بقرہ عیدی مسلمان کوئی ہے؟ نہیں، یہ تو عملو ہے نا۔ مئو سے تشریف لے آئے فیضی صاحب ہمارے ہیں، وہ لوگوں 50 وقت کی نماز، بہت گناہبار ہے یہ معاملہ۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ پاک میری امت، وہ آپ یہ سوچیں گے کہ تفصیل پیش کریں وقت گزر جائے، نہیں، میں یہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیا لائے تحفے میں، فلاں لائے، اتنے وقت کی نماز تمہاری امت کیسے پڑھ پائے گی وغیرہ وغیرہ، وہ باب وہ مفصل بیان وہی رہنے دیجئے کسی فرصت میں۔ اللہ حافظ۔ جو محل استشہاد ہے، جو میری تقریر سے جس چیز کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے نماز۔ ایک عظیم تحفہ لے کر کے آپ معراج سے آئے۔ 50 وقت کی نماز آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ 50 وقت کی نماز۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ پاک کو پیار آیا نبی سے بہت زیادہ، فرمایا اللہ نے میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی، کہہ دیا میں نے جو کہہ دیا، لیکن سنو اے محمد مایوس کرنا یہ میری صفت نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اے محمد چلو میں تمہیں 5 وقت کی نماز دے رہا ہوں، 5۔ بولو کئے وقت کی؟ اب آپ ادھر بیچ میں باتیں نہ کریں، آپ بہت آگے نہیں آ سکے، آپ بیٹھیں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اپنے من سے چلے آئیں گے تو اللہ اور عزت عطا فرمائے، جو آئے گئے اور جو سو رہے ہیں اللہ انہیں بھی عزت عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے فرمایا۔ تو 5 وقت کی کون کون ہے بتائیے؟ ہر کوئی بتا دے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کئی وقت کی نمازیں ہو گئیں؟ بولو آپ۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن اے محمد آپ کی امت کے لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، لیکن ثواب تو میں 50 وقت کا ہی دوں گا۔ 5 وقت کی نماز میں دے رہا ہوں، لیکن ثواب 50 کا دوں گا۔ میری بات بھی بدلی نہیں گئی، ترمیم بھی نہیں کی گئی میری بات میں نا۔ ہاں میں ثواب یہ مجھے اختیار ہے، میری ذات کو اختیار ہے نا، میں 5 کا ثواب 50 میں دے پائے، 5 میں 50 وقت کا ثواب دے دوں گا۔ تو پڑھتے ہیں آپ 5 وقت اور ثواب کتنا پاتے ہیں؟ بولو ثواب کتنا پاتے ہیں؟ کہاں ہے ثواب؟ راشن کی دکان پہ ہے کیا؟ وہ بیلنس ہے، ایسا بیلنس ہے کہ جو آپ کے کام آئے گا، یہاں بھی آئے گا وہاں بھی آئے گا۔ تو خیر حضرات، نماز
آپ نماز کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے تعلق سے کہیں تو فرمایا ذکر کے تعلق سے لیکن تعلق نماز ہی سے فرمایا ایک جگہ آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ سے دور رہنے والوں کا انجام بتایا گیا، اللہ سے غافل رہنے والوں کا انجام بتایا گیا، اللہ سے اپنا کنیکشن توڑ لینے والوں کا انجام بتایا گیا۔ فرمایا اللہ نے اور جو ومن اعرض عن ذکری اور جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو مجھے پکارنے کے بجائے کسی اور کو پکارنے لگتا ہے، جو مجھ سے فریاد کرنے کے بجائے کسی اور سے فریاد کرنے لگتا ہے، جو مجھ سے اولاد مانگنے کے بجائے کسی اور سے بے وجہ مانگنے لگتا ہے، جو مجھے یاد کرنے کے بجائے اوروں کو یاد کرنے خالی لگ جاتا ہے، مجھے بھلا دیتا یا مجھ سے دور ہو جاتا یا اعراض و روگردانی کرتا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا تو یقیناً اس کی روزی کو اللہ فرماتا ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ نماز کشادگی اور رزق کا سبب ہے، پتہ چلتا ہے، نماز فراخی کا سبب ہے، نماز خوشحالی کا ذریعہ ہے، فارغ البالی کا ذریعہ ہے نماز۔ اسی لیے تو فرمایا کہیں تو فرمایا اللہ نے سورۃ الجمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ نماز جمعہ کے باب میں بات آئی لیکن بات تو نماز کی ہے۔ جب نماز سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ میں ایک بات آپ بتا دوں، یہ اکابرین اساتذہ موجود ہیں، بہت سارے طلبہ بھی بہت تم تراقی سے کہہ دیتے ہیں پھیل جاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ بھول جاتے ہیں یہ بات کہ پا اور ہا مل کر کے پھا بنتی ہے، فا نہیں بنتی ہے۔ بہرحال باریکیوں میں جانا یہ بڑا کامیاب ہنر بہت مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پھیل جانا بولے برا لگتا ہے، معنوی طور پر بھی غلط ہو جاتا ہے۔ پھیلنا نہ بولا کریں، پھیلنا نہ بولیں، پھیلنا بولیں، پھل نہ بولا کریں، پھل بولا کریں، اور پھل بولنا ہو تو فل بول دیا کریں، فل بول دیا کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا 50 وقت کا ثواب ملا۔ اللہ نے فرمایا نماز اللہ رب العالمین سے کنیکشن جوڑ دیتی ہے اور اللہ روزی تنگ کر دیتے ہیں بے نمازی کی۔ اللہ کے فکر سے، اللہ کی یاد سے دوری بنائے رکھنے والوں کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہے اللہ پاک سے دور رہنے کا ایک ریئیکشن یہ ہوا، اللہ کی یاد سے دور ہونے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور دوسرا ریئیکشن اچھا یہی ایک بات آپ یہ کہیں گے کہ لیکن کہاں مولانا فلانے سینٹ تو نماز ہی نہیں پڑھتے مگر وہ سینٹ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جب وہ حلال حرام میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے ہی نہیں، تو انہیں کون سیٹ کہیں گے؟ وہ کون سیٹ جس کی سٹائی اسلام کے کام نہ آئے، وہ سیٹ کیسا؟ تو اللہ وہ لوگوں قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں اور ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، کر دیتے ہیں دنیا میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت کے میدان میں ایک بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا، نَحْشُرُهُ ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامت میدان قیامت کے روز ہم اسے جب اٹھائیں گے تو یوم القیامت اعمیٰ
قیامت کے روز جب ہم اسے ناشر ہو، جب اسے اکٹھا کریں گے، لائیں گے، اٹھائیں گے، تو ہم اسے کیا کیسے اٹھائیں گے؟ آما اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ بندہ کہے گا بھی کہ اللہ دنیا میں میں بینا تھا، تو نے نابینا بنا دیا، یا اللہ دنیا میں میں بابصارت تھا، تو نے بے بصارت بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا جیسے تو مجھے بھول گیا، جیسے تو نے مجھ سے کنیکشن توڑ لیا، ایسے میں نے تجھے بھی تیرے ساتھ وہ سلوک کیا۔ یاد کر دنیا کے اندر کیا کچھ تو کرتا رہا۔ تو یہ ریاکشن ہے، یہ دو نقصان ان کی جو بددین ہیں، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے جڑے نہیں، نماز سے جن کا تعلق نہیں ہے، یاد الہی سے جو سرشار نہیں ہے، جو نہیں منہمک ہیں، یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ریاکشن ہے۔ اور فائدہ اللہ سے جڑے رہنے والوں کا، نمازیوں کا فائدہ، ان للمتقین مفازا، جی پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اتنا فائدہ کل فائدہ، اللہ اکبر۔ کل جنت میں وہ جائیں گے تو ان کی ہم عمر لڑکیاں انہیں دی جائیں گی، انہیں جنت میں ہم عمر عورتیں انہیں دی جائیں گی، اللہ اکبر۔ حدائق و عنابا، باغات، یہ باغات کون سے؟ انگور والے باغات، انواع و اقسام کے خشک و تر میوہ جات والے باغات دیے جائیں گے انہیں، اور وہ اس میں عیش کریں گے، موج اڑائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، جی بہلائیں گے۔ سبحان اللہ، فائدہ ہی فائدہ۔ تو نماز میں نے شروع میں کیا پڑھا تھا، وہ چیز میں کدے میں نہیں مل سکتی ہے، اس میں تو مدہوشی، بے ہوشی، بدہوشی ہے، لیکن ہے تو سکون، ہے تو چین، ہے تو قرار۔ نماز میں قرار ہے، سکون ہے۔ اللہ کے نبی سفر سے واپس ہوتے تو نماز، حضر سے واپس ہوتے تو نماز، آپ تلواروں کے سائے میں نماز، صحابہ کرام نماز کو حرز جاں سمجھتے ہیں۔ دشمن مقابلے میں ہے تو بھی نماز، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراہوں میں، کلیت اقبال سے میں پڑھ رہا ہوں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراہوں میں، اور خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، اور کلمہ پڑھ لیتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں میں، وہ اذان دی اذان، مصیبت کی گھڑی آئی اذان، زوردار آندھی آئی اذان پڑھی جا رہی ہے، نماز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بلا ارادہ نکلے، ایک جماعت کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کی ٹو میں تلاش میں نکلے۔ کہاں سے میں بات کر رہا ہوں؟ جامع صحیح بخاری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بدر کے موقع پہ، آپ غزوہ بدر میں ارادے کے ساتھ نہیں نکلے تھے، وہ تو باریکی تفصیلیاں بتا رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ عالم حضرات گرامی کی مڈبھیڑ ہوتی ہے، کفار کم تعداد کے مسلمانوں کو دیکھ کر غرانے پہ تل جاتے ہیں کہ نہیں تل جاتے، دو للکارنے لگتے ہیں، پھٹکارنے لگ جاتے ہیں، مہمیز لگانے لگ جاتے ہیں کفار و مشرکین۔ محمد اور ان کے ماننے والے یہ بات یاد رکھیں کہ اب بچ کر نہیں جا پائیں گے اس مقام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تعداد آپ کے صحابہ کرام کی 313 تھی، 313 یا 14 کا بھی ذکر غالباً آیا ہے، 313 یا 314۔ ہاں حضرات،
قابل قدر مسلمانوں 313 تعداد یا 14,300 تعداد. یہ ادھر کفار 1,000 کی تعداد میں ہے کفار, 1,000 کی تعداد میں کفار ہے. اب بتاؤ 3,000 نہیں کفار ہزاروں کی تعداد میں اور 313 نہتھا بے اسلحہ بے سر و سامان مسلمانوں کو للکار رہے ہیں. دیکھو آپ پیغمبر علیہ السلام نے ایک تجویز پیش کی اور وہ اپنے لیے کون سی تجویز ہے آپ نے تیاری فرمائی. میں علامہ ذہبی کے حوالے ان کی تذکرۃ الحفاظ کے حوالے سے ایک واقعہ دوں گا آپ کو, وہ لے کے جائیے گا. آپ جا رہے ہیں تو آئیے, یا آپ چلے ہی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کا راستہ اللہ آسان کرے. میں یہ ایک واقعہ دوں گا آپ کو جو آپ کے لیے گھڑی گھڑی کام آئے گا انشاءاللہ. یہ احادیث کے مفہوم جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ آپ کے کام آنے والے ہیں, ہمارے آپ کے سب کے. ہاں لوگوں, اپنے کو نمازی بناؤ, پختہ نمازی, مضبوط نمازی بناؤ. کسی بھی حال میں آپ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو, پھر مزہ پاؤ اس کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا, وہ تعداد ان کی اتنی ہے اور مخالفین کی اتنی ہے, 1,000 کی تعداد ہے. تو میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نماز کے موضوع میں تمہاری تقریر اور اس واقعے کا کیا تعلق؟ یہ تعلق ہے کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا. بدر کے موقع پہ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اور سجدے میں سر رکھ دیا. جامع صحیح بخاری کی حدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدیث نقل کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. حدیث کون سی حدیث ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے, اے پروردگار عالم, سجدے میں گئے, آپ بھی جا کے دیکھو تو صحیح, ہم بھی جائیں. دشمنوں کی بھاری تعداد کے نرغے میں ہیں, 313 کے ساتھ میں ہیں, 1,000 دشمن کھڑے ہیں سامنے. آپ سجدے میں گئے, یعنی نماز پڑھی آپ نے, سجدے میں گئے, آپ نے فرمایا اللہم, اے میرے پروردگار عالم, ان تہلک هذه العصابة اليوم, اے اللہ رب العالمین, آج اگر آج کے دل, اے اللہ آج کے روز اگر یہ چھوٹی سی جماعت 313 یہ مسلمان آج اگر ہلاک کر دیے گئے, مار دیے گئے, پسپا کر دیے گئے, مٹا دیے گئے, برباد کر دیے گئے, اے اللہ لن تو بدبادا, تو میں قیامت کے روز تک اس روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا. دیکھو آپ سجدے میں سر رکھا, نماز میں آؤ. بے نمازیوں کے تعداد بہت زیادہ, نمازی گنے چنے تعداد میں, اور پھر تو نمازیوں کے سامنے ہی جوا والے جوا, تاس والے تاس, بلے والے بلہ, ہاکی والے ہاکی کھیلتے پھر رہے ہیں. قدر بھی نہیں ہمارے نمازیوں کی آپ کرتے, اللہ کر رہا ہے. تو فرمایا آپ نے, اے اللہ اگر آج کے دن یہ چھوٹی سی جماعت مار دی گئی, ہلاک و برباد کر دی گئی, تو اللہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا, اے محمد سر اٹھاؤ, ایسا سجدہ کیا تم نے, ایسی عبادت کی تو نے, سجدے میں جا کے سب سے زیادہ قریب تو ہوا مجھ سے, اور نبی تو نے مجھ سے کہا ہے تو یاد رکھو ہم تمہاری فریاد کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. تو نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ 1,000 دشمن, ہم 313 14,
اگر آج بس یہی روئے زمین پر گنے چنے یہی مسلمان ہیں، اتنے ہی ہیں، باقی سب۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ رکھا ہوگا یا رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، پیغمبر صاحب آپ سر اٹھائیے، وہ دیکھو جبریل نمودار ہو گئے، نبی کی پوسٹ آفس میں خدا کی ڈاک آتی تھی، نبی کی پوسٹ آفس میں خدا کی ڈاک آتی تھی، اور نہ کیوں جبریل ہر کارا ہو جب قرآن لیٹر ہو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہاں مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ جبریل امین آئے، اے محمد سر اٹھاؤ، آپ کی مدد کی جائے گی، اے محمد ایسا سجدہ کیا تم نے، اللہ کو بہت پسند آیا، تمہاری مدد کا اعلان کرنے میں آیا ہوں۔ نمازیوں ذرا حدیث پاک اٹھاؤ، محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کی صحیح اٹھاؤ، صحیح بخاری، اور دیکھو آپ کون سی بشارت لے کے فرشتہ آیا، کون سی بشارت لے کے آیا؟ ہاں سنو، وہ 1000 ہے تو کیا ہوا؟ تعداد کی قلت و کثرت سے مطلب نہیں ہے، اے ایمان والو یہ یاد رکھو، تم محمد کو مخاطب کیا جبریل نے، میں آکاش باری فرشتہ ہوں، دودھ ہوں، میں آسمانی آیا ہوں آسمان سے، اور من جانب اللہ آیا ہوں، یہ تو پتا ہے تمہیں نا، اے محمد تمہاری مدد کی جائے گی، اور یہ 313 تمہارے جیتیں گے، فتح یابی سے ہم کنار ہوں گے، فیض یاب ہوں گے، فائز المرابی مقدر بن جائے گی ان کا، جی فتح و کامرانی ان کا مقدر بنے گی، دیکھ لیجئے گا آپ، جیت 313 کی ہوگی، 1000 کی نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا مزید اسی حدیث کی تفصیل میں آیا، اے محمد فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ جب 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں پہ غلامی کے حوالے، 313 مسلمان ہاں نماز میں گئے، سجدے میں سر رکھا، جبریل آ گیا، اور ہاں جب دونوں آمنے سامنے ہوئے، ایک طرف اسلحہ والے، ایک طرف ترشول والے، برسیوں والے، بھالے والے، ایک طرف اوزار والے، اور دوسری طرف نہتے مسلمان۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اب یہ شیر و شیر میں بھی بڑا فرق ہم لوگ کرتے، شمشیر پڑھنے لگتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغی لڑتا ہے سپاہی۔ اہل ایمان کی شان آن دیکھو، نبی سجدے میں گئے، فرشتہ آیا، تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ لوگوں 1000 ٹوٹ پڑے 313 پر،
1000 پل پڑے 313 پر ایسے ٹور پڑے. انہیں ناز تھا اپنی تعداد پر, انہیں فخر تھا اپنے اوزار پر, انہیں غرور و گھمنڈ تھا اپنے اسلحوں پر, اپنی تعداد پہ انہیں گھمنڈ تھا. لیکن ایمان والوں پہ, ایمان والوں کو اللہ پہ فخر تھا.